آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں تمیز الدین۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آیوشمان بھارت PMJ صحت کی شروعات کی ہے، جس کے تحت جموں کشمیر کے عوام کو صحت کی دیکھ بھال کی سہولت کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ وزیر داخلہ امت شاہ گوہاٹی میں امین گاؤں میں آج کئی پروجیکٹوں کی شروعات کریں گے۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ سرکار 22 گرین ایکسپریس شاہراہیں بنا رہی ہے جو ملک کے مختلف حصوں کو جوڑیں گی۔ ملک میں کووڈ سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 95.78% ہو گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جموں کشمیر کے لیے آیوشمان بھارت PMJ صحت اسکیم کی شروعات کی، جس سے مرکز کے زیر انتظام اس علاقے کے سبھی باشندوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اس موقع پر جناب مودی نے روایتی کشمیری لباس فرہن پہن رکھی تھی۔ اس اسکیم کے شروع ہونے کے بعد کم سے کم 15 لاکھ کنبوں کو فائدہ پہنچے گا اور انہیں تمام سرکاری اسپتالوں اور کچھ منتخبہ پرائیویٹ اسپتالوں میں مفت علاج کی سہولت حاصل ہوگی۔ اس اسکیم سے ان سبھی باشندوں کو فائدہ پہنچے گا جو آیوشمان بھارت اسکیم کے دائرے میں نہیں آئے تھے۔ صحت اسکیم کے مطابق سالانہ ایک کنبے کو 5 لاکھ روپے بیمے کی سہولت حاصل ہوگی۔ اسکیم کے تحت کنبے کے ممبروں کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جموں کشمیر کے سبھی باشندے ملک بھر کے نامزد اسپتالوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پردھان منتری کسان سمان ندھی کے تحت مالی فائدوں کی 7ویں قسط جاری کی۔ جناب مودی نے بٹن دبا کر 9 کروڑ سے زیادہ کسان کنبوں کے کھاتوں میں 18,000 کروڑ روپے سے زیادہ منتقل کیے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے 6 مختلف ریاستوں کے کچھ کسانوں سے بھی بات کی۔ جناب مودی نے اپنی تقریر میں کہا کہ محض بٹن دبا کر 9 کروڑ سے زیادہ کسان کنبوں کے کھاتوں میں براہ راست 18,000 کروڑ روپے منتقل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسکیم شروع ہونے کے بعد سے کسانوں کے کھاتوں میں 1,10,000 کروڑ روپے سے زیادہ منتقل کیے جا چکے ہیں۔ جناب مودی نے اپنی تقریر میں کہا کہ کچھ پارٹیاں نئے زرعی قوانین کی مخالفت کر کے اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ کچھ لوگ افواہیں، جھوٹ اور اس طرح کی غلط باتیں پھیلا رہے ہیں کہ اگر کسانوں نے کانٹریکٹ کھیتی کی تو ان کی اراضی لے لی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ NDA سرکار ملک کے کسانوں کی لاگت کم کرنے کے مقصد سے کام کر رہی ہے اور یہ بھی کوشش کی گئی ہے کہ ملک کے کسان کو اس کی فصل کی مناسب قیمت مل سکے۔ سرکار نے بتایا کہ خریف کی منڈی کے موجودہ موسم کے دوران کم از کم امدادی قیمت سے دھان کی کاشت کرنے والے 54,78,000 کسانوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ ان کسانوں سے 84,178 کروڑ روپے مالیت سے زیادہ کا دھان خریدا گیا۔ وزارت زراعت نے بتایا کہ مختلف ریاستوں سے 445 لاکھ ٹن سے زیادہ دھان خریدا گیا ہے۔ سرکار کم از کم امدادی قیمت کی موجودہ اسکیم کے تحت کسانوں سے کم از کم امدادی قیمت پر خریف کی فصل کی خریداری جاری رکھے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ گوہاٹی میں امین گاؤں میں ایک پروگرام میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کی شروعات کریں گے۔ گوہاٹی کے دوسرے میڈیکل کالج کے قیام کے ایک پروگرام میں مرکزی وزیر داخلہ مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے۔ جناب امت شاہ ایک پروگرام میں 9 قانون کالجوں کے کام کاج کا بھی آغاز کریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سربانند سونووال اور ان کی کابینہ کے ساتھی بھی موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ آسام درشن اسکیم کے تحت نام گھروں کو مالی مدد دیں گے اور بطرزوا کی ترقی اور تزئین کاری کی اسکیم کی بنیاد رکھیں گے۔ جناب امت شاہ ریاست کی BJP قیادت کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے۔ وزیر اعظم مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے عوام کے سامنے
اپنے خیالات پیش کریں گے۔ یہ 72واں ماہانہ ریڈیو پروگرام ہوگا۔ یہ نشریہ آکاشوانی اور دوردرشن کے پورے نیٹ ورک اور آکاشوانی کے خبروں کے شعبے کے موبائل ایپ اور ویب سائٹ www.newsonair.com پر بھی دستیاب ہوگا۔ وزیر اعظم کی اس تقریر کو اطلاعات و نشریات کی وزارت، وزیر اعظم کے دفتر، ڈی ڈی نیوز اور آکاشوانی کے YouTube چینل سے بھی سنا جا سکتا ہے۔ ان کی اس ہندی تقریر کے فوراً بعد آکاشوانی علاقائی زبانوں میں اسے نشر کرے گا اور رات 8 بجے علاقائی زبانوں میں اسے دوبارہ سنا جا سکے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ، شاہراہوں، چھوٹی اور بہت چھوٹی اور متوسط درجے کی صنعتوں کے وزیر نتن گڈکری نے آکاشوانی نیوز کے ساتھ ایک خاص انٹرویو میں بتایا کہ 22 گرین ایکسپریس شاہراہیں بنائی جا رہی ہیں جو ملک کے مختلف حصوں کو ملائیں گی۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آتم نربھر بھارت کے خواب کا بھی ذکر کیا تاکہ بھارت کو دنیا کی اول درجے کی معیشت بنایا جا سکے۔ ملک میں کووڈ-19 سے شفایاب ہونے والوں کی شرح بڑھ کر 95.78% ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 22,200 سے زیادہ مریضوں کو اسپتال سے چھٹی دی گئی۔ اس طرح کل ملا کر 97,40,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ کے 22,200 نئے مریضوں کا پتہ چلنے کے بعد اس بیماری میں مبتلا مریضوں کی مجموعی تعداد 1,01,69,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ مرنے والوں کی کل تعداد 1,47,343 ہو گئی ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا ہے کہ سرکار نے گزشتہ کچھ مہینوں میں ٹیکہ لگانے کے لیے ترجیحی گروپوں کی نشاندہی کی غرض سے جامع کوششیں کی ہیں تاکہ ٹیکہ دستیاب ہوتے ہی اس کی جلد از جلد مساوی تقسیم کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار نے اس سلسلے میں 30 کروڑ افراد کی نشاندہی کی ہے۔ ان میں صحت کارکن، صفائی ستھرائی کا عملہ اور پیش رہنے والے دوسرے کارکن شامل ہیں۔ آج پٹنہ میں جنتا دل یونائیٹڈ کی قومی ایگزیکٹو کی 2 روزہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ بہار اسمبلی چناؤ کے بعد پارٹی کی ایگزیکٹو کی یہ پہلی میٹنگ ہوگی۔ مختلف ریاستوں کے نمائندے اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ پارٹی صدر نتیش کمار میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ پارٹی حالیہ بہار اسمبلی چناؤ میں اپنی کارکردگی کا جائزہ لے گی۔ پارٹی کے اعلیٰ رہنما آسام اور بنگال اسمبلی چناؤ کے لیے اپنی حکمت عملی بھی طے کریں گے۔ ان دونوں ریاستوں میں اگلے سال چناؤ ہونے ہیں۔ نیشنل جل جیون مشن نے پینے کے پانی کے معیار کی جانچ کے لیے آسانی سے منتقل کیے جانے والے آلات کے فروغ کے لیے اختراعی چیلنج شروع کیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے وزیر صحت نے اپنے برطانوی ہم منصب میٹ ہینکاک کے اس دعوے کو رد کر دیا ہے کہ ملک میں پھیلنے والا نیا کورونا وائرس برطانیہ میں پھیلنے والے اسی طرح کے وائرس کے مقابلے میں زیادہ متعدی اور خطرناک ہے۔ جنوبی افریقہ کے وزیر صحت میکزی نے اپنے بیان میں کہا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ 501.2 برطانوی وائرس کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مکانات اور شہری امور کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کل اچھی حکمرانی کے دن کے موقع پر ای سمپادا کے نئے ویب پورٹل کا آغاز کیا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم مودی نے آیوشمان بھارت PMJ صحت کی شروعات کی ہے، جس کے تحت جموں کشمیر کے عوام کو صحت کی دیکھ بھال کی سہولت کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ وزیر داخلہ امت شاہ گوہاٹی میں امین گاؤں میں آج کئی پروجیکٹوں کی شروعات کریں گے۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ سرکار 22 گرین ایکسپریس شاہراہیں بنا رہی ہے جو ملک کے مختلف حصوں کو جوڑیں گی۔ ملک میں کووڈ سے شفایاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 95.78% ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔